مذاکرات چل رہے تھے اور اس چیز کو دیکھا جا رہا تھا کہ ملک ایک جانب جا رہا ہے جہاں پر مذاکرات ہوں گے، اپوزیشن اور حکومتی جماعت جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ حماد اسد صاحب آپ بتائیے گا، بالآخر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، عمران خان نے جو ہے اب اعلان کر دیا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ حکومت اس بات کو بارہا طور پہ کہہ چکی تھی کہ صرف عمران خان ایسے شخص ہیں جو کہ مذاکرات کو چلنے نہیں دیں گے۔ کیا ایسا ہی ہوا کہ عمران خان مذاکرات چاہتے ہی نہیں تھے؟ بالکل نہیں چاہتے تھے۔ مذاکرات کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کو کسی طرح ریلیز کیا جائے۔ حکومت کے اختیار میں یہ بات تھی بھی نہیں، جن کے اختیار میں تھی تو ظاہر ہے یہ فیصلہ بھی انہوں نے کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد 14 سال قید کی سزا ہوئی تو اس کے بعد پھر مذاکرات میں رہا کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ پھر مذاکرات کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جارحانہ رویے کو بھی دیکھے، کل کیپٹل ہل میں معید پیرزادہ اور کچھ اور لوگ جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے اپنے ملک پاکستان کے خلاف شکایتیں لگائی ہے، ایک جارحانہ رویہ اپنایا ہے۔ تو عمران خان تو ہمیشہ جارحانہ رویے کے حامی رہے ہیں اور وہ اسی سے امیدیں بھی وابستہ کرتے ہیں۔ کل جو شکایتیں لگی ہے اور پھر ان کے جو ولسن ٹویٹ آیا ہے، گو کہ 2 الفاظ کا ٹویٹ ہے، جی تو 2 الفاظ کا ٹویٹ ہی ہے، لیکن ان کے لیے تو یہ بھی ایک بڑی امید ہوتی ہے۔ کبھی رچرڈ گرینیل آ جاتا ہے، کبھی ولسن آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور آ جاتا ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ ان لوگوں نے بھی وہ جو بریفنگ ہوئی تھی کیپٹل ہل میں اور وہاں پہ شکایتیں لگائی تھی، تو لگتا ایسے ہے کہ امریکیوں نے بھی ان کو ایک ٹویٹ پر ٹرخانا شروع کر دیا ہے، ورنہ رچرڈ گرینیل اب کہاں ہے؟ تو یہ تو لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایک ٹویٹ آئے گا، کبھی دوسری ٹویٹ آئے گی، لیکن اسٹیٹ پالیسی ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اسٹیٹ پالیسی اپنے مفادات کو دیکھ کر بنائی جاتی ہے۔ ٹرمپ نے افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے اور اس ریجن میں جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس حوالے سے اس نے اپنا موقف واضح کیا ہے اور انتہائی سخت موقف ہے، اور اس موقف کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہوگا، اور وہ ہمیشہ چلتے بھی رہے ہیں۔ تو جو ہمارے سامنے جو صورتحال ہے، گو کہ بظاہر ایک شور شرابہ دکھائی دے رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن اگر ہم حقائق کی نظر سے دیکھیں، ہم جو ہمارے سامنے جو ریئل سینیریو ہے اس کی طرف ہم دیکھیں، تو لگتا ایسے کہ صورتحال جوں کی تو جائے گی اور پی ٹی آئی والے شور ہی مچاتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی والے شور ہی مچاتے رہیں گے۔ پی جے صاحب آپ بتائیے گا، 28 تاریخ کا سینیٹر عرفان صدیقی نے ٹائم دیا تھا کہ ہم جواب دے دیں گے۔ مطالبات تحریری طور پر پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروائے، جس کے اوپر ایک ہیلدی ڈسکشن ہوئی، جس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ کمیشن جو بنانے کی بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر ڈیلے ہے، لیکن جو سیاسی قائدین کی قید میں ہیں ان کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہو سکتی تھی۔ کیا لگتا ہے کہ جو یہ فیصلہ ہے القادری ٹرسٹ کا، یہ وہ آخری کیل ثابت ہوا ہے ان مذاکرات میں کہ رہائی تو ملنی نہیں ہے بانی کو، تو مذاکرات کا فائدہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ تو ویسے بھی نو گو تھا سارا، یہ ایک مذاق تھا، مذاکرات تو نہیں تھے، مذاکرات تھا۔ ٹھیک، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائیڈز قصوروار ہیں، دونوں سائیڈز نان سیریس ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں نان سیریس ہیں، ان دونوں کو پرواہ نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان دونوں کو کوئی شرم نہیں آتی ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں کشمیر کی، چائنا کی، امریکہ کی، آپس میں تو آپ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ نے ملک کا کیا چلانا ہے؟ آپ نے ایک نے چلایا، آپ نے دیکھ لیا، دوسرا چلا رہا ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ The question is کہ جب تک آپ اپنی سیریسنس نہیں دکھائیں گے، دیکھو یہ کہتے ہیں رہائی ملے، بھائی رہائی کورٹس دیں گے، اینڈ آف دا اسٹوری۔ اب بات آتی ہے بیچ میں آپ کے دوسرے ایجنڈاز کیا ہیں؟ کیا عمران خان از دی اونلی ایجنڈا ان پاکستان، یا ایجنڈا یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے، there is no doubts about it، آپ کے جو یہ لوگ ہیں باہر جا کے آپ کے ملک کو بدنام کریں اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم آپ سے بیٹھ کے بات کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں نا، یہ ہپوکریسی ہے کہ نہیں ہے، منافقت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو ہم نے بیٹھ کے آپس میں ہی بات کرنی ہے، کسی کو اچھا لگے گا، کسی کو برا لگے گا، ایک پارٹی یا دوسری پارٹی، بٹ آپ نے چلنا مل کے
یہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ہندوستان کے نہیں ہے، یہ بھی پاکستانی ہے، اور یہ جو بیٹھے ہیں یہ بھی پاکستانی ہے. ہم بات جب کرتے ہیں نیشنلزم کی تو آپ کی نیشنلزم کدھر ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا. آئی نیڈ ٹو سی نیشنلزم، آئی نیڈ ٹو سی کہ بھائی سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، بیکاز دونوں چاہتے ہیں کہ ہم ملک کی بہتری کریں، لیکن یہ ملک کی بہتری نہیں ہو رہی ہے. آپ نے پورے ایک آدمی کو ایک ہینگر پر لٹکایا ہوا ہے. اب کیا رزلٹ نکلے گا اس بات کا؟ صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ملک کیا آگے لے کے جانے کی بات کی جاتی ہے، لیکن وہ وسوسے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولرٹی ہے، ان کے قائد جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی پاپولرٹی ہے، اگر ان کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کر دیں گے تو حکومت کے دل میں وہ ایک خوف آ جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ آ جاتے ہیں باہر تو پاپولرٹی ان کی پریویل کر جائے گی اور دے ول لوز دیئر جابز، ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی. تو یہ بھی تو ڈر ہے ان کو. دیکھیں کویسچن از کہ یہ پاور جب ہوتی ہے کسی کے پاس تو پھر ایک صورت اس طرح ہی آ جاتی جس طرح ابھی آپ نے بیان کی ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ اوور 80 آرڈرز، پریزیڈینشل آرڈرز کس طرح ٹرمپ نے ریووک کیے ہیں. بالکل. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ کل آئیں گے، اگر یہ بھی یہی کریں گے، ہمارا تو ملک اتنا اسٹیڈی نہیں ہے یا اسٹیبل نہیں ہے ان کمپیریزن ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ان کے سسٹمز ہیں، ہمارے سسٹمز ہیں لیکن ہم چلنے نہیں دیتے. آپ دیکھیں نا، فار ایگزامپل آپ اور میں آرگیو کرتے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں چھوڑ دو. گورنمنٹ کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے چھوڑنے کی. گورنمنٹ کہاں سے چھوڑے گی؟ دیکھو نا، آپ نے ایک لاجیکل ایک نتیجے پہ پہنچنا ہے. لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ. جو پنشمنٹ ملی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اچھی ہے بری ہے، آگے ان کا کورٹ آف اپیل ہے، کورٹ آف اپیل میں جائیں گے، پھر اور آگے جائیں گے، اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ از. Now the question is کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے مطلب کی ہو اور امیجیٹلی ہو جائے. I'm sorry to say یا تو ہم نے پاکستان چلانا ہے یا اپنی مرضی سے اس ملک کو رن کرنا ہے. تو the question again arises کہ how serious are we? Are we serious? I don't think we're serious at all. کیونکہ دیکھو نا، ملک آپ کا اسٹیبل ہے، ہو رہا ہے، بہتری آ رہی ہے، اتنی تیز نہیں ہے، but at least it's in the right direction. اگر اس رائٹ ڈائریکشن کو بھی ہم بالکل فریگمنٹ کر دیں تو پھر تو آپ کا ریکوری ہے ہی نہیں ہے. مجھے تو ابھی تک یاد ہے، میں بار بار بتاتا ہوں کہ 2013 کے الیکشنز میں نواز شریف جب آئے، وہ اپنے کیا کہتے ہیں مینیفیسٹو دیا 180H میں، تو I heard him saying کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے میں حکومت لوں گا کیسے لوں گا، یہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. سو آج اگر یہ حکومت کچھ نہیں چھوڑ کے جائے گی، اور اگر آپ اور میں ایک ڈبیٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی آتی ہے، ان کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو اوور ٹرن کر دیں گے، بہتر بنائیں گے؟ آئی نیڈ ٹو نو دیٹ. ابھی تک تو بات ہے ہی نہیں ہے. اوبویسلی ان کو اپنا بھی مینیفیسٹو دینا پڑے گا، شیڈو کیبنٹ بنانی پڑے گی. یہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، پارلیمنٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے. حماد صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح سے بھی پی جے صاحب نے کہا کہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ سکے، بانی پی ٹی آئی کو رہا کر سکے، کیا کمیشن بنانے کا بھی اختیار حکومت کے پاس نہیں تھا؟ 9 مئی اور 26 نومبر کے اگر کمیشن بنا دیے جاتے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. پھر جس کو سزا دینی ہے اس کو سزا دی جاتی اور جو بے قصور ہوتا اس کو رہا کر دیا جاتا. کیا یہ بھی پاسبل نہیں تھا؟ دیکھیں، عمران خان سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں، یہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کو یا کسی اور کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. جب 17 جنوری کا فیصلہ نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ میڈیا پہ کہا کہ حکومت کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں، ان کو جو ریلیف دے سکتے ہیں یا جو معاملات ان کے ساتھ طے کر سکتے ہیں وہ بے شک کریں، لیکن عمران خان کے حوالے سے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اور ان کے پاس نہیں تھا. اور پھر جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیں، اب اسٹیبلشمنٹ بھی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود بھی پھنس گئی ہے. اب وہ 9 مئی سے پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ یعنی ان کے ترجمان نے اپنے بریفنگ میں کہا تھا کہ ہم 9 مئی کو نہیں بھولیں گے، ہم ملزموں کو جو مجرم ہیں ان کو سزائیں دیں گے، ہم اس کو ایک مثال بنائیں گے. یعنی یہ تو ان کا کہنا ہے. اب وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر آگے ظاہر ہے کہ ان کے حوالے سے بہت سے سوالات بھی اٹھیں گے. اخلاقی عمران خان کے پاس یقیناً ایک
جی ان کی ہار ہو جائے گی۔ اب جو عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے تو ایک طرح سے ان کی پوزیشن قدر بہتر نظر آ رہی ہے اس حوالے سے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے، لیکن ایک اور سوال بھی ہے کہ عمران خان کے پاس یقیناً پاپولیرٹی ہے، ہم اکثر بات کرتے ہیں میڈیا میں کہ عمران خان کے پاس ایک مقبولیت ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس مقبولیت نے کیا عمران خان کو کوئی فائدہ دیا یا نقصانات زیادہ دیے۔ آج بھی عمران خان کی ایک مضبوط جماعت موجود ہے، اس کے ہزاروں کارکن ہیں، لاکھوں کارکن ہیں، بہت سارے کارکن جیلوں میں گئے، پارٹی سربراہ اور ان کی اہلیہ آج بھی جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان آج بھی سوشل میڈیا اور یوٹیوبروں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کچھ دن پہلے میں نے بات کی تھی کہ بشرا بی بی اس کی شدید مخالف ہے اور وہ کہتی ہے کہ بس اب پارٹی کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہزاروں لاکھوں کارکن ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی، سختیاں برداشت کی، احتجاج کیے، مزاحمت اور ریزسٹنس کی طویل، تو پارٹی سربراہ نے بھی بھگتا، پارٹی رہنماؤں نے بھی بھگتا، ہمارے پاس صوبے میں حکومت بھی ہے، تو سب کچھ جو سیاسی جماعت کو درکار ہوتا ہے وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہمیں سوشل میڈیا کے گالم گلوچ اور یوٹیوبروں کی کمائی سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے، لیکن بشرا بی بی کی وہ بات نہیں مانی گئی، یعنی جتنی وہ طاقتور نظر آ رہی ہے۔ پی جے صاحب جس طرح سے ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جس طرح سے وہ گرفتار ہیں اور بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اب اس چیز کو چینج کرنا ہوگا کہ صرف ایک رول ماڈل نہیں ہونا چاہیے اپنی پارٹی میں، کوئی اور بھی ہونا چاہیے جس کے اوپر پارٹی سٹینڈ کر سکے، لیکن گرفتاری کے اوپر پوائنٹ سکورنگ بھی تو کی جا رہی ہے، یہ اندر کی ہی باتیں ہیں، علی امین گنڈا پور کی باتیں ہیں، اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ بھی علیمہ خان بھی اس چیز پہ بات کر رہی ہیں کہ ان کو گرفتار رہنا چاہیے۔ جب پارٹی خود چاہ رہی ہے کہ ان کا قائد گرفتار رہے، اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو کیسے یہ اپنے جو فالوورز ہیں یا اپنے جو کارکنان ہیں ان کو فول کر رہے ہیں آن دا سوشل میڈیا اینڈ یوٹیوب، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو پرابلم ہے نا، ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز میں جو آپ کا ایک نام ہے ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، ہماری جو پولیٹیکل ایکیومن ہے اور جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ نہیں ہے۔ اگر نواز شریف ہیں تو نواز شریف ہیں، بالکل، اگر عمران ہے تو عمران ہے، اگر زرداری ہیں تو زرداری ہیں، آپ اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ان سب کو میں نے دیکھا ہوا ہے، یہ لیڈرز کے آگے بات نہیں کرتے ہیں، وہ لیڈر ایک بات کرتے تھے and that's the end of the story۔ سو آپ کا ایک پولیٹیکل سٹرکچر بڑا ویک سٹرکچر ہے، اس کو آپ نے تکڑا کرنا ہے، اس کو آپ نے ایک میرٹ کے اوپر تکڑا کرنا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سارے رول ماڈلز آپ کے بنیں گے جب آپ کی پارٹی کی پالیسیز سالڈ ہوں گی، جب آپ کی پارٹی کی تھنکنگ ایک فارورڈ تھنکنگ ہوگی۔ اگر آپ بیکورڈ تھنکنگ پہ، یہ سب کی بیکورڈ تھنکنگ ہے، آپ کسی سے کوئی ڈسکشن کر لو، ڈسکشن کے اندر کہے گا نہیں جی آپ نے تو پہلے یہ کیا تھا، انہوں نے تو یہ کیا تھا، اور بھائی جو کر دیا تھا جس نے مرضی کر دیا تھا۔ واٹ اباؤٹ دا فارورڈ موو؟ فارورڈ کوئی نہیں جانا چاہتا۔ ہم ہر ڈسکشن کے اندر ٹیلی ویژن کوئی بھی آپ پروگرام لے لو، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہاں یہ کیا تھا، اس کے بندے نے یہ کیا تھا، ہم یہ ہماری ڈسکشن ہے، اور اس پہ آپ اپنی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کو ایمینیٹ کرتے ہیں۔ اس چیز کو چھوڑ دو، جو ہو گیا ہے اس سے سبق سیکھو اور آگے چلو۔ ہم آگے نہیں چل رہے ہیں، کہیں بھی آگے نہیں چل رہے ہیں، ہم ایک سٹیل میٹ میں ہیں، اور سٹیل میٹ میں میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں، سٹیل میٹ کے اندر آپ نے مجھے اور حماد کو آپ نے ایسے سوال کرنے تھے کہ ہم آپ کو جواب دیتے کہ بھائی عوام کی بہتری کہاں ہوتی، ہم آپ کو جواب دیتے امپلائمنٹ ہے، ہم آپ کو جواب دیتے کہ پانی صاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، یہ بچوں کی تربیت اتنی مہنگی کیوں ہے، آپ کا کلائمیٹ کہاں جا رہا ہے، آپ کا فیول، ہر چیز اس کا کیا ہو رہا ہے، اس کا تو ہم جواب ہی نہیں دے رہے آپ کو۔ ہم تو ان کی پولیٹیکل سروائیول کی بات کر رہے ہیں، دونوں کی۔ وہ کہتا ہے جی کہ میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے بات کرنی ہے، وہ کہتا ہے نہیں کرنی ہے، ایک دن کرنی ہے دوسرے دن نہیں کرنی ہے۔ I mean this is a joke، یہ منافقت ہے بھائی عوام کے ساتھ۔ پی کا ایکٹ بھی آ چکا ہے جس کے حوالے سے بات کریں گے اس بریک کے بعد، اور پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو تلخیاں بڑھ رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔